ایسا خوبصورت دین جو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسان سکھاتا ہے، لیکن ادھر دیکھیے اللہ رب العزت کے ہاں یہ زانی کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو آدھا زمین کے اندر گاڑ دو اور پھر اس کو پتھر مار مار کے دنیا سے ختم کر دو۔ یہ اس قدر بھیانک انجام اس شادی شدہ زانی کا ہے۔ لیکن جو شخص سود کھانے والا ہے، فرمایا کہ اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر امت کو جو نصیحتیں فرمائی تھی ان کا ذکر ہم نے پچھلے خطبہ کے اندر بھی کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام کیا ہے، اور یہ لازمی اور فرض ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے مسلمان بھائی کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کے خون کی حفاظت کرے، سے جائے کہ مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جائے، یا مسلمان ہی مسلمان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے ہر ناجائز طریقہ اختیار کرے، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا تھا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر شخص کے لیے خیر خواہی ایک مومن کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرے اس کام سے کسی مسلمان بھائی کو نقصان تو نہیں۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امور جاہلیت جو ہیں، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں وہ میری قدموں کے نیچے حرام ہیں، کہ مسلمان جاہلیت کے امور کے اوپر چلے، جاہلیت کے کام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام جاہلیت کے ایسے ہیں، فرمایا لا یترکونہن، میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت یہ جاہلیت کے 4 کام کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی نشاندہی کی کہ وہ 4 کام کون سے ہیں جو جاہلیت کے ہیں لیکن پھر بھی امت ان کو اختیار کرے گی۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب جو ہیں ان کے اوپر فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، دوسرے کا جو نسب ہے اس کے اوپر اس کو تانے دینا کہ تیرا تو خاندان ہی ایسا ہے، اور اپنے حسب و نسب کو سمجھنا کہ میں تو بہت اونچا ہوں، میرا تو تعلق فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، میرا کو تعلق فلاں قربے کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ جاہلیت کے امور ہیں، مومن اور مسلمان جو ہے ان کو اختیار نہیں کرتا۔ مومن کے نزدیک ہر مسلمان قدر و منزلت والا ہے، ہر ایمان والا قدر و منزلت والا ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، وہ اس کی شان کا خیال رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا۔ یہ جاہلیت کے امور سے کہ فلاں ستارہ جب آئے گا تو پھر بارشیں ہوں گی، اور یہ شرکیہ کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی اپنی احادیث کے اندر بھی کی ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرے۔ اور چوتھی چیز والنیاحہ، نوحہ کرنا، زبان سے واویلے کرنا، مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں
جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، اور اپنی زبان سے جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ مثال کے طور پر مصیبت کے وقت یہ کہنا کہ اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا، اس نے ساری مصیبتیں میرے اوپر ڈال دی، یہ جاہلیت کے امور میں سے۔ یا یہ کہنا اس کے بعد تو ہم دنیا کے اندر ہمارا کوئی رہ ہی نہیں گیا، یعنی ایسے جملے بولنا جو ناشکری کے اوپر مبنی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے۔ مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئی ہیں۔ ایک ہے آنکھ کا رونا، ایک ہے زبان سے رونا۔ آنکھ کے رونے سے شریعت نے منع نہیں کی ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب انسان، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مصیبت کے وقت جب انسان کو آنکھ کے رونے سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعد کے اوپر ان کے دل و دماغ کے اوپر ایسا اثر پڑتا ہے، پھر وہ کسی غم کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے سامنے کئی طرح کے ایسے معاملات ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، آپ تو لوگوں کو صبر کا درس دینے والے ہیں، صبر کا کہنے والے، تو آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو یہ صبر کے منافی نہیں۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایسے جملے ادا کرے جو اللہ رب العزت کو ناراض کر دے۔ اور آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ابراہیم، تیری جدائی نے ہمیں پریشان بہت کیا ہے، دکھ بہت ہوا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جب ایک انسان کا لخت جگر، اس کا بیٹا یا بیٹی، اس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود بھی کہ میرے بندے کو کس حالت میں پایا ہے، تم نے کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کی زبان کے اوپر الفاظ کیا تھے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، تیرا بندہ کہہ رہا تھا حمیدہ کا واسترجع، تیری تعریف بیان کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اس مصیبت کے وقت بھی میری ہی تعریفیں کر رہا تھا، میری ہی حمد کر رہا تھا۔ نبی اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دو۔ یہ اس کا بیٹا اس کو جنت میں تو لے کے جائے گا ہی، لیکن اس نے جو اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دو، اور اس محل کے اوپر تختی بنا دو، ایک تختی لگا دو اس محل کے اوپر، سارے جنتی دیکھیں کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے، اس گھر والے کا نام اس کے اوپر جو تم نے لکھنا ہے، اس کے اوپر جو تختی لگانی ہے اس کے اوپر لکھنا ہے بیت الحمد، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے کا گھر ہے۔ مصیبت کے وقت بھی اس نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو نہیں چھوڑا۔ غم کا آ جانا یہ آدمی کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے، یہ ایک بے اختیار سی بات ہے، لیکن زبان کے رونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو فرمایا یہ چار کام امور جاہلیت میں سے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے۔ اور اگلی چیز فرمایا وَرِبَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے سود جو ہیں وہ سارے کے سارے موضوع ہیں، بے وقت ہیں، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، آج کے بعد وہ ختم ہے۔ وَرِبَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے سارے جو سود ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا انجام بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ وذروا ما بقی من الربا، سود سے جو چیز تم سے چھوٹ رہ گئی ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو پھر تیار ہو جاؤ کس چیز کے لیے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کتنا بڑا جرم ہے سود لینا اور سود دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الربا اثنان و سبعون بابا، سود کے 72 دروازے ہیں، 72 دروازے۔ فرمایا ادناہا مثل اعتیان الرجل امہ، فرمایا ان میں سے سب سے ادنا درجہ جو ہے، اللہ رب العزت 1000 بار ہماری توبہ، فرمایا کہ اس کا درجہ اتنا خطرناک ہے، اتنا برا جرم ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ برائی کرے، سگی ماں کے ساتھ۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے، آپ نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانے والا، 1 درہم کھانے والا، اس کا درجہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، 36 مرتبہ۔ اور جو 1 دفعہ زنا کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے، فرمایا اگر یہ شادی شدہ ہے اس کا دنیا کے اندر رہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ شادی شدہ زنا کرے اس کے اوپر جو حد لگائی گئی ہے، فرمایا اس کو دنیا سے ختم کر لیا جائے۔ اور انداز کیسا ہے؟ وہ دین اسلام جس نے اس قدر احسان سکھلایا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں قربانیاں کی ہیں، ہم نے سیکھا ہے، فرمایا اس قدر احسان سکھایا ہے کہ جانور کے سامنے بھی چھری کو تیز نہیں کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس قدر احسان سکھایا ہے۔ فرمایا کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی جانے والے جانور کو، تو اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے۔ ایسا خوبصورت دین جو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسان سکھاتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے اللہ رب العزت کے ہاں یہ زانی کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو آدھا زمین کے اندر گاڑ دو اور پھر اس کو پتھر مار مار کے دنیا سے ختم کر دو۔ یہ اس قدر بھیانک انجام اس شادی شدہ زانی کا ہے۔ لیکن جو شخص سود کھانے والا ہے، فرمایا کہ اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے ہاں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سودی لین دین کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کس شخص کے اوپر؟ وہ بندہ جو سود کو کھانے والا ہے۔ پہلا شخص سود کو کھانے والا، اور دوسرا شخص امو کھلاؤ کھلانے والا، وکاتبہ اور اس کو لکھنے والا، وشاہدیہ اور اس کے اوپر گواہیاں دینے والے۔ 3 ہو گئے اور آگے 4 ہو گئے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء، یہ چاروں بندے جرم کے اندر برابر کے مجرم۔ جس نے لیا ہے اس نے تو لیا ہی ہے، لیکن لکھنے والا، گواہی دینے والا، دینے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برابر کے مجرم ہیں، برابر کے مجرم ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ایک دنیا والوں کا وعدہ ہے۔ انسان کی سوچ کے اوپر حیرت ہوتی ہے، انسان کی فکر کے اوپر حیرت ہوتی ہے۔ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو رب کے وعدوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا بینک والوں کے وعدوں کے اوپر یقین ہے۔ رب کے دینے کے لیے دیتے وقت ہزاروں دفعہ سوچتا ہے، اور ایسا نوٹ نکالتا ہے کہ جس کے اوپر 6-7 ٹیپیں لگی ہوئی ہیں۔ رب کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ تم لوگوں کو سود لیتے ہو، لوگوں سے لوگوں کو سود دیتے ہو کس لیے؟ لیربو، تاکہ وہ بڑھ جائے، تاکہ اس کو تم بڑھاؤ۔ اللہ رب العزت نے پتہ کیا کہا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ آپ کا سود، آپ کا مال بڑھ نہیں رہا، یہ کم ہو رہا ہے۔ کیسے کم ہوتا ہے؟ اس کی بے شمار شکلیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندے کو سکون ہی نصیب نہیں ہے، اطمینان نصیب نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، گھریلو جھگڑے ہیں، اور بھی بے شمار اس کی شکلیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑھتا نہیں ہے۔ فلا يربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ۔ ہاں، بڑھتا کون سا مال ہے؟ زیادتی اللہ رب العزت کے ہاں مال کون سا بڑا ہے؟
وہ مال جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال کے اندر اضافے ہوئے۔ اللہ کیسے مال کو بڑھاتا ہے؟ اللہ کیسے مال کو بڑھاتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم جانور کے ایک چھوٹے بچے کی پرورش کرتے۔ اللہ رب العزت پھر اس کو بڑھاتے ہیں۔ میں نے نہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص دیکھا جس نے صدقہ دیا اللہ کے راستے میں دیا اور پھر وہ کنگال اور غریب ہو گیا۔ لائیں آپ نے کوئی دیکھا ہے تو ہمیں دکھائیں۔ نہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، لوگوں کے وعدے جھوٹے ہیں۔ لوگوں کو دیا، گناہ الگ، بے چینی الگ، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس شخص کا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے مال کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں۔ ادھر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تیسرے پارے کے اندر مثال دی ہے، تیسرے پارے کے اندر جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، فرمایا ایک بالی کی طرح ہے، ایک دانہ زمین کے اندر بویا ہے اور وہ دانہ زمین سے نکلا ہے، گندم کا ایک سٹا زمین سے نکلا ہے، ایک دانہ اس نے بویا تھا، ایک دانے کے بدلے میں اس کو کتنے دانے ملے؟ ایک دانے کے بدلے میں۔ یہ اللہ نے اپنی کلام کے اندر مثال بیان کی۔ تو اللہ کے بندوں، مال کو بڑھانا ہے تو پھر اس خالق کو دو جس نے زیادہ دینا ہے، جس نے دینا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا اللہ فرماتے ہیں چار کام جو ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ چار کام کون سے؟ اللہ الذی خلقکم، بیٹیاں، بیٹے، اولادیں، پیدائش، اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے ہوتی ہے۔ ثم رزقکم، پھر تمہیں کھلانے کا بندوبست اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں بندوبست۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مارتا بھی میں ہوں، زندہ بھی میں کرتا ہوں۔ تو رزق اللہ نے دینا ہے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ مجھے دو، میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا، میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا۔ مال بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا کرو، چھوڑ دیجیے سود کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اپنے اس وہ خطبہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے، اس کے اندر آپ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کے اندر یوں بھی کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، برکتیں ڈال دیتا ہے، اطمینان اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقات سے کیا کرو، صدقہ کرنے سے کیا کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی اگر تم جہنم سے بچ سکتے ہو تو اس سے بچ جاؤ۔ بعض اوقات چھوٹا سا صدقہ آدمی کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، صحابی رسول کوئی اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی آدھا لے کر آ رہا ہے، کوئی 100 گھوڑے صدقے کر رہا ہے، کوئی 100 اونٹ صدقہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام کے اندر یہ تڑپ تو تھی نا، جیسے کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غریب تھے۔ اللہ کے رسول نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں جو امیر صحابہ کرام ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے نا، وہ صدقہ و خیرات کر کے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ہمیں عمل بتا دے، ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں بتائیں۔ صحابہ کرام چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی پتہ چلا، انہوں نے بھی اذکار شروع کر دی۔
اللہ کے رسول یہ اذکار تو انہوں نے بھی شروع کر دی، اب وہ پھر ہم سے بڑھ گئے ہیں. یہ ایک تڑپ تھی صحابہ کرام کے اندر، وہ ہم سے پھر بڑھ گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے تو میں نہیں دی. تو اس صحابی کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ کوئی آدھا مال لے کر آ رہا ہے، کوئی گھر کا سارا مال لے کر آ رہا ہے، صحابہ کرام صدقات و خیرات کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ ساری رات ایک یہودی کے باغ کے اندر محنت اور مزدوری کی. ساری رات ایک یہودی کے باغ کے اندر. صبح کو چند کھجوریں ملی، وہ لے کر اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول یہ چند کھجوریں مجھے ملی ہیں، میں یہ آپ کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ اس کے بیوی بچے بھوکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے ان کھجوروں کو اپنی اس طرح جھولی میں ڈالا اور اس طرح الٹ پلٹ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اس صدقے کو دیکھ کر. تو بعض اوقات اخلاص سے کیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی آدمی کی نجات کا سبب بن جاتا ہے. تو صدقے سے اللہ رب العزت مال کو بڑھاتے ہیں، سود سے اللہ رب العزت مال کو کم کرتے ہیں. اور تیسری چیز، اگلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، میرے صحابہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے. دین اسلام سے بڑھ کر عورتوں سے حسن سلوک کا درس دینے والا اور کوئی دین نہیں ہے، اور کوئی دین نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا، جتنا اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنا کسی اور دین نے دیا ہی نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے اندر ایک ایک عورت کے ساتھ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، ایک ایک عورت کے ساتھ نکاح کی ایک یہ شکل تھی، ایک ایک عورت کے ساتھ 10 مرد شادیاں کرتے. اسلام نے آ کر اس کے حسب کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کے نسب کو بھی محفوظ کیا ہے. آج بھی آپ ان ممالک کے اندر چلے جائیں، وہاں پر باپ نہیں پوچھا جاتا ہے اس کا باپ کون ہے، صرف ماں پوچھی جاتی ہے. ماں پوچھی جاتی ہے، صرف ماں کا نام پوچھا جاتا ہے. اسلام نے آدمی کے حسب کی بھی حفاظت کی ہے، آدمی کے نسب کی بھی حفاظت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس خطبہ کے اندر، لوگوں عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، ان کو اللہ رب العزت کے کلمے کے ساتھ تم نے حلال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول میری بیوی کا میرے اوپر کوئی حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ. جیسا کھانا خود کھانا ہے ویسا ہی اس کو کھلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم تو بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور گھر والوں کو ناقص کھانا کھلاؤ. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، 1 درہم وہ ہے جو تم نے جہاد کے راستے میں خرچ کیا ہے. بہت سے صدقات کا ذکر کیا ہے. پھر اینڈ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لقمہ وہ ہے، 1 درہم وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں سب سے زیادہ اجر اس درہم کے اوپر ملے گا، اس مال کے اوپر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیا. اس کو اللہ رب العزت نے بیکار مال نہیں کہا ہے، بیکار نہیں کہا ہے، اس کو سب سے بہتر کہا ہے. تو جو تم اپنی بیوی بچوں کی جائز ضروریات کے اوپر خرچ کرتے ہو اس کو بہتر کہا ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا عالمیہ. ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں نا، لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے 90 سے 95% مسائل طلاق کے مسائل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے نکاح کس چیز کا نام ہے، شادی کس چیز کا نام ہے، سیکھا ہی نہیں ہے. صرف جملے کہہ لینا، صرف خطبہ نکاح پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے. اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر لینے کا نام یہ نکاح نہیں ہے، شادی نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا ہے؟
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس آیت کے اوپر تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ وقت درکار ہے اس کی تفسیر کے لیے. مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کا لباس کیسے ہیں؟ لباس کیسے ہیں؟ ہم اسلام نے اور طریقہ کیا سکھایا؟ اختلافات ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے گھر کے اندر اختلافات نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک اپنی بیویوں سے دوریاں اختیار کی ہیں. ایک مہینہ تک اختلافات ہوئے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کامل انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے کامل ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہر لحاظ سے کامل. لیکن اس کے باوجود جھگڑے ہوتے تھے, اس کے باوجود اختلافات ہو جاتے تھے. سکھایا کیا ہے دین اسلام نے؟ آپس میں جھگڑا ہو گیا, کوئی بات ہو گئی ہے, سب سے پہلے اسلام نے کیا سکھایا؟ بول چال بند کرو, اس طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح کر لو. پھر فرمایا اب اس طرح نہ کر دو. پھر بھی اختلافات حل نہیں ہو رہے تو پھر ان کو ایک دوسرے کے گھر کے اندر بھیج دو, اپنی بیوی کو اپنے میکے کے گھر بھیج دو. آخری حل جو اسلام نے بتایا نا وہ طلاق ہے. آخری حل. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں پہلا حل ہی یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جاہلیت کی. یہ جاہلیت ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا. بات کیا تھی کہ ایک گھرانہ تھا, اس کی دوسرے ہمسائے کے ساتھ یا کوئی اور بھائی تھے, ان کے ساتھ بھائی چارہ تھا. یہ سچی بات ہے, یہ ہمارے اسی شہر کی بات ہے. مجھے فون آیا کہ ہم یہ مسئلہ اب کر بیٹھے ہیں, اب کیا کریں. یہ جاہلیت بتا رہا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنے گھروں کو کیسے برباد کر لیتے ہیں. آپس میں اختلاف ہوا, وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی ان کے گھر گئی, لڑائی ہوگی ان کے ساتھ, میرے پاس آئی, میں سویا ہوا تھا, آ کر مجھے کہنے لگی, اٹھا کے بٹھا کے کہنے لگی کہ میرے ساتھ وعدہ کرو, آج کے بعد اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا یا تم ان کے گھر گئے تو میری طلاق ہو جائے گی, میری طلاق ہو جائے گی. اب حساب لگا لیں, تیسرے گھر کی وجہ سے یہ اپنا گھر برباد کر رہی ہے. قصور کس کا ہے اور گھر کس کا برباد ہوا ہے؟ اب ہوا کیا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے, اب یہ قسم تھی وہ ہوگی. اس نے کہا مجھے قسم دو, مجھے حلف دو, اگر تم ان کے گھر گئے تو ہمارا تعلق ختم. اب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہ ہم اس اللہ رب العزت نے معاشرہ ہی ایسا بنایا کہ ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے گھر گیا, صلح ہو گئی. صلح بعد میں ہوئی ہے, پہلے یہ ان کے گھر گیا اور پھر آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھا, جی اب یہ میں کر بیٹھا ہوں, اب کیا کروں. میں نے کہا بھگتو. اب ایک تو ہو گئی ہے. اس نے کہا تھا اگر تم ان کے گھر گئے تو مجھے 3 طلاقیں تم دے بیٹھے ہو. میں نے کہا 3 نہیں ہوئی, ایک ہو گئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں کس قدر جاہلیت ہے, قصور کس کا ہے, گھر کس کا برباد ہو رہا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی, بار بار یہ جملہ بولتے ہیں جب ان کو کہنا کہ طلاق ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم غصے کے اندر دے بیٹھے ہیں. کوئی خوشی کے اندر بھی طلاق دیتا ہے اور غصے کے اندر ہی دیتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کہا ہے, میں نے کئی دفعہ آپ کو حدیث سنائی ہے, جو غصے کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے نا, جو خود کھائے وہ دوسروں کو, اپنی بیوی کو کھلائے, جو خود پہنے وہ اپنی بیوی کو پہنائے.